تصادم کا خطرہ ہے سر، یہ جو آزادی مارچ مولانا لانا چاہ رہے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر انہیں روکا گیا، راستہ نہیں ملا اسلام آباد آنے کا، تو جہاں ہوں گے وہیں پر بیٹھ کر دھرنا دے دیں گے، جہاں جہاں بھی ان کے جو ہے وہ لوگ ہوں گے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ریاست اس چیز کی اجازت دے گی۔ تصادم کا خطرہ ہوگا۔ ایک تو تصادم ہے، دوسرا یہی کہ جو انتشار پیدا کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں نا، یہ جو ڈنڈا بردار فوج انہوں نے انصار الاسلام کے نام پہ دکھائی، کب دکھائی؟ جبکہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ اور تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی تھی۔ بالکل ایسا، پوری دنیا میں پیغام آپ نے بھیجا نا، بالکل یہ کیا پیغام تھا؟ منفی پیغام کیا؟ یہ منفی پیغام ہے۔ یہی کام جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی فرما دیا، اسی طرح کا کام کر دیا کرتے تھے۔ وہ آج تک یہ کہتے رہے کہ جی، یعنی قائد اعظم کو دیکھیں کہ جب کہتے ہیں کہ وی کین ناٹ ایون انٹر ڈائن ود دی انڈینس، ہم ایک جگہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اور وہ کہتے ہیں یہ لکیر کسی نے ایسے ہی لگا دی، ہم بھی آلو شوربہ اور آپ بھی آلو شوربہ کھاتے ہیں۔ تو یہ تو غلط فہمی ہے۔ دو قومی نظریہ جو ہمارے قائد کا، آپ اس کو غلط ثابت کرنے چل پڑے۔ تو اس لیے ان کے ذہن، ان کی سوچ میری اور آپ کی سوچ اور ایک عام پاکستانی کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی دوستیاں ہیں وہاں پہ۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور ابھی ان کو ایک اوپن آفر دی جا رہی ہے، آئیں مل کے بیٹھیں بات کریں۔ تو سر، یہ جو آپ نے مذاکرات کی بات کی کہ ٹیبل پر آئیں، بیٹھیں، بات چیت کریں، جو بھی آپ کے ریزرویشنز ہیں یا جو بھی آپ کے شکوے شکایات ہیں آپ بتائیں، مطالبات بتائیں، تو کیا ٹیبل کے اوپر یہ معاملات حل ہو پائیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ٹیبل پر حل ہو پائیں گے۔ ابھی بھی چند دن باقی ہیں، کوئی تقریباً ایک ہفتہ رہتا ہے ابھی اس معاملے میں۔ اگر ان کو یہ عقل کے ناخن لیں، عقل کے ناخن تو وہی لیتے ہیں نا جن کے ارادے ٹھیک ہوں، تو جہاں ارادے ہی غلط ہیں، انتشار پیدا کرنا ہے، پیچھے سے آپ کی جو پشت پناہی ہو رہی ہے، اور یہ صرف ملک کے اندر سے نہیں ہے، ملک کے باہر سے بھی۔ سر، اس قسم کے ڈائلاگ میں تو دونوں پارٹیوں کو یا تو تھوڑا تھوڑا اپنی پوزیشن جو ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ خان صاحب تو جو مولانا کو جو انہوں نے خطاب دے رکھا ہے مولانا ڈیزل کا، انہوں نے کہا جی میں تو اپنا لب و لہجہ نہیں تبدیل کروں گا، ادھر سے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی نہیں تبدیل کرنا، تو پھر کس طرح سے ڈائلاگ کامیاب؟ نہیں، آپ لب و لہجہ نہ بدلیں۔ لب و لہجے سے مراد جو ہے یہ سیاست ہے۔ سیاست میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں مولانا نے، خاص کر یہ فوج کے بارے میں، یہ تو اسی دن ان کو اٹھا لینا چاہیے تھا کہ آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں، مگر اس سے پھر تلخیاں بڑھتی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا جس پہ وہی بات ہے نا کہ جی ایسے موقع پہ یہ کہتے ہیں ان کو شہید کا موقع مل جائے گا کہ دیکھیں جی ہمیں تو میدان میں آنے سے پہلے ہی قابو کر لیا گیا۔ تو ان کو پوری ڈھیل دی جا رہی ہے، اور اس ڈھیل کا اب آپ اس حد تک اگر ناجائز فائدہ اٹھائیں کہ ریاست کو نقصان ہو جائے تو اس کی اجازت نہیں مل سکتی اور نہ ملنی چاہیے۔ تو کیا سر آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کمپرومائز کرنے جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو اتنی ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ جتھے اس قسم کے بیانات؟ نہیں، کوئی کمپرومائز، اس کا تو کل انہوں نے کہہ دیا، اس کو تو بین کر دیا۔ انصار الاسلام جو ہے کل رات انہوں نے بین کر دیا نا، تو یہ ضرورت تھی اس بات کی۔ پہلے ایف اے ٹی ایف والا معاملہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یعنی آپ پاکستان کا نام دنیا بھر میں بدنام کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے ہم گرے لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ ابھی تک دیکھ لیں انہوں نے گرے لسٹ میں آپ کو رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ اب آئندہ جنوری میں جو معاملہ ہو، کوئی 40 نکات تھے اس میں سے کہتے ہیں جی 36 آپ نے پورے کر لیے، 4 رہتے ہیں، تو ان 4 کے نام پہ پھر بھی آپ کے اوپر تلوار جو ہے وہ انہوں نے لٹکا دی۔ اور اصل میں یہ جو سارے اس طرح کے پیغامات ہیں یہ ہمارے خلاف جاتے ہیں نا، یہ منفی پیغامات ہیں جو پاکستان سے جاتے ہیں۔ وہ کلبھوشن کا معاملہ ہو رہا تھا تو نواز شریف صاحب کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ہاں جی بامبے جو اٹیک ہوا تھا اس میں ہمارے لوگ گئے تھے۔ یہ کوئی پیغام ہے ایک پرائم منسٹر پاکستان کا، اور وہ یہ بات کر دے؟ تو آپ کو نقصان پہنچانے میں، ریاست کو نقصان پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں کبھی چھوڑی۔ تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، احتجاج کرنے، لانگ مارچ کرنے، آزادی مارچ کرنے، کشمیر مارچ کرنے کے لیے، کیا عمران خان کے جو ٹینیور ہے ان کا 5 سال کا، پورے کر پائیں گے یا ویک ہو جائیں گے اور معاملہ جو ہے وہ قبل از وقت انتخابات کی جانب چلا جائے گا؟ دیکھیں، میں نہیں سوچتا کہ انتخابات کی طرف جائے گا اور خلفشار اور انتشار اس حد تک ان کو پیدا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ان پاکستان کے لوگوں نے ان کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے۔ پچھلی 2 حکومتیں 5 سال گزار چکی۔ مارشل لاء نامی چیز لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو چکی۔ فوج اس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں۔ فوج نے بڑی محنت کی ہے کہ واپس، اگر اس طرح کے معاملات اس ملک میں چل رہے تھے
تو ان کو ختم کیا جائے. مداخلت سے ہٹ گئی فوج اپنا کام کر رہی ہے. یہ میں نے آپ سے جو دہشت گردی والا معاملہ جس کا ذکر کیا, پوری دنیا میں دہشت گردی ایک ناسور بن چکی ہے. اب تو پاکستان کی فوج کی طرف دنیا دیکھتی ہے کہ ان سے کوئی نصیحت حاصل کرو کہ دہشت گردی کے ساتھ یہ انہوں نے کیسے نمٹا ہے. یہ کوئی عام جنگ تو نہیں ہے, یہ وہ جنگ نہیں ہے جس کی ٹریننگ فوج کو ملا کرتی ہے. یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے, یہ ایک اور ڈائمینشن کی جنگ ہے. لہٰذا اس کے لیے ہم نے تلخ تجربات سے سیکھتے ہوئے اس دہشت گردی پر قابو پایا ہے, تو جانیں دی ہیں, بڑا نقصان اٹھایا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام یہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہونے دیا جائے گا, ریاست کو نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا. اور دوسری طرف ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, جب سے وہ خاص کر یہ اقوام متحدہ والی جنرل اسمبلی کی انہوں نے تقریر دی ہے, پوری دنیا میں دیکھیں کہ کتنا آپ کو عزت حاصل ہوئی ہے. اس کے بعد جو خارجی محاذ ہے اس پر آپ دیکھ لیجئے وہ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی یہ سعودی عرب اور ایران والا معاملہ جس میں اب دونوں کی طرف سے برف پگھل رہی ہے, عمران خان جو ہیں ان کے کام سے, اور جس نے کشمیر کا معاملہ حل کرنا تھا 10 سال, وہ صرف منسٹر ہاؤس میں گھر لے کے بیٹھا رہا, مزے کرتا رہا, تنخواہ لیتا رہا. اور یہی ان کو تکلیف ہے کہ وہ اسمبلی سے بھی باہر پبلک نے اٹھا کے ان کو پھینک دیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ اسمبلی سے باہر ہیں, ورنہ حکومت کا کوئی حصہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمیشہ اندر بیٹھتے تھے. تو یہ بھی تکلیف ہے. سوال تو یہی اسی تکلیف سے ہم آگے چلیں تو سوال تو پھر یہ بھی اٹھایا جاتا ہے یا کہا یہ جاتا ہے کہ خان صاحب کشمیر کا مسئلہ تو حل کرا نہیں پایا, اب ایران اور سعودی عرب کے مابین جو ہے وہ ثالثی کرائیں. بالکل, یہ تنقید, انٹرنل ایشو حل نہیں ہو رہے اور ایکسٹرنل جو ہے وہ حل کروانے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے سامنے ہے نا معاملہ. انٹرنل ایشوز کب حل ہوں گے؟ پہلے اندرونی جو لوگ ہیں پہلے وہ تو انسان بنے. جب ملک کو بیرونی سطح پر اتنے بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے اور ایک نام جو ہے پاکستان کا وہ بنایا جا رہا ہے بیرونی معاملات کو حل کرتے ہوئے, جو کہ آج تک پوری مسلم دنیا میں وہ باتیں کسی نے نہیں کی جو کہ اس دن انہوں نے جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی بلا شبہ. اسلامو فوبیا کا ذکر, اسلامک ٹیررزم کا ذکر, اور اسلام کے بارے میں جو لوگوں کی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو انہوں نے اتنے واضح الفاظ میں باتیں کی, کوئی آج تک نہیں کر سکا تھا. سرکار تو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, بالکل ان کی بات جو کرنا, پھر وہ کارٹونز کا ذکر, اور پھر بتانا کہ ہمارے دل کے اندر ہے, اور جسم میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ دل کو پہنچتی ہے. دل کی اگر درد ہو ہمیں وہاں درد ہوتی ہے. تو انہوں نے جب وہ بول رہے تھے تو نظر آ رہا تھا کہ ایک مفکر ہے, ایک اسکالر ہے جو بات کر رہا ہے, ایک پرائم منسٹر ہے, کشمیریوں کا ترجمان ہے جو بات کر رہا ہے. یعنی ایک وقت پہ وہ کتنی ٹوپیاں پہن کر وہاں اپنا جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں, پاکستان کا نام, اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے, اور آپ کہتے ہیں جی آلو شورا کر لو تو بس ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دوستیاں پیدا کر لو. تو جب پاکستان کی خاطر اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, آپ ریاست کو نقصان پہنچائیں. پاکستان کے ایک طرف سے نام بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوسری طرف آپ اس کا نام گرانے کی کوشش کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے, اور پاکستان کے چپے چپے سے ایک فرد بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے گا. تو یہ آپ مدرسوں کے طلباء کو زبردستی لا کے بٹھا کے کہیں جناب دیکھیں کتنا بڑا جو کراؤڈ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, ہم نے ایک یہاں پہ لشکر پیدا کر لیا, ایسا نہیں ہے. جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کی سوچ اپنی فوج کے ساتھ, ان کی سوچ پاکستان کے ساتھ, وہ پاکستان کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ کی تو سوچ ہی اور ہے, آپ ایک اور طرح کے لوگ ہیں. کہتے ہیں ہم جناب پاکستان کے لوگوں کو موو کریں گے اور ان کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئیں گے. یہ پاکستان کے لوگ کیا ہیں, یہ تو وہ طالب علم ہیں مدرسوں کے, انہیں معلوم ہی نہیں کہ آپ ان کو کہاں. اور پھر جو بہانہ آپ استعمال کر رہے ہیں ناموس رسالت, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے نا, جو کارڈ آپ نے پرچیاں اور جو کارڈ آپ ان کو بھیج رہے ہیں, آپ ان پہ یہ ظاہر کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ ناموس رسالت پہ کوئی حرف آنے والا ہے یا حرف آ رہا ہے. ناموس رسالت کے سر دور تک کوئی بات نہیں ہے ہی نہیں. اس کا جب ناموس رسالت کا چھیڑ چھاڑ کی بات وہ پارلیمنٹ میں ہوئی تھی نا پچھلے آپ کو کچھ عرصہ پہلے, ختم ہو گیا نا نہیں, پر جب ہوئی تھی تو اس وقت مولانا کہاں تھے؟ وہ تو ادھر ہی تھے نا. نہیں تو کوئی زبان سے ان سے آپ نے لفظ سنا؟ یہ وہ وقت تھا جب آپ کھڑے ہوتے
کہ ناموس رسالت پر حرف نہیں آنے دیں گے، ہمیں تو کوئی ان کا بیان یاد نہیں۔ تو جب ناموس رسالت کو کسی قسم کا خطرہ ہی نہیں اور آپ ایک خطرہ بنا کر لوگوں کے جذبات ابھاریں، کیا اس کی اجازت مل سکتی ہے آپ کو؟ آپ ان بچوں کو لا کے یہاں میدان میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یا پڑھا کے لائیں گے کہ ہم آپ کو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے لے کر جا رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ،